بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الصرف کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے، اور یہ ہمارے سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صیغوں کی شناخت اور علامتیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں جانا ہے کہ عربی زبان میں کل 14 صیغے آتے ہیں۔ اب ہم ان صیغوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ کچھ صیغے غائب کے ہوں گے، کچھ حاضر کے ہوں گے، کچھ متکلم کے ہوں گے، کچھ مذکر کے ہوں گے، کچھ مؤنث کے ہوں گے۔ تو ان صیغوں کو ہم کیسے شناخت کریں گے، کیسے پہچانیں گے؟ تو ان صیغوں کو ان کی علامتوں سے پہچانا جائے گا۔ تو اس سبق کے اندر صاحب کتاب کچھ علامتوں کو بتلائیں گے، اور انہی علامتوں کے ذریعے سے ان صیغوں کو ہم شناخت کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صیغوں کی شناخت اور علامتیں۔ سب سے پہلے صیغہ ہے فعل۔ کہہ رہے سب علامتوں سے خالی، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعل سب علامتوں سے خالی، صیغہ واحد مذکر ہے۔ فعل میں الف علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل ہے۔ تو اس میں فعل میں الف آ گیا، فعل پلس الف، تو الف یہاں پر علامت تثنیہ کی علامت ہے اور تثنیہ مذکر کی علامت ہے، اور یہ فعل فعل کا فاعل بھی ہے۔ اس کے بعد ہے فعلو، اس میں واو علامت جمع مذکر ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے فعلت، اس میں تا ساکن ہے، تو یہ تا ساکن یہ علامت تانیث ہے اور فاعل ہے۔ فعلتا، اس میں تا اور الف دونوں ہے، فعل پلس تا پلس الف، تو اس میں تا علامت تانیث اور الف علامت تثنیہ ضمیر فاعل ہے۔ فعلنا میں نون مفتوح علامت جمع مؤنث غائب اور ضمیر فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے فعلت میں تا، فعلتا، اس میں تا مفتوح علامت واحد مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتما میں تما علامت تثنیہ مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتم میں تم علامت جمع مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتی میں تا مکسور علامت واحد مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتما میں تما علامت تثنیہ مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتن میں تنہ علامت جمع مؤنث مخاطب اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتو میں تو مضموم علامت واحد متکلم اور ضمیر فاعل ہے۔ اور آخری صیغہ ہے فعلنا، اس میں نا علامت متکلم مع غیر اور جمع ضمیر فاعل ہے۔ تو علامت متکلم مع غیر کا مطلب ہے جمع متکلم، ایک سے زیادہ، اور ضمیر فاعل ہے۔ تو یہ صیغوں کی شناخت ہو گئی، یعنی صیغوں کی علامتوں کو بیان کر دیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے ہم صیغوں کو آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں کہ کون سا صیغہ کون سے یعنی مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے۔ اس کے بعد وہ دو نوٹ دے رہے ہیں فائدہ۔ فعلا اور فعلت کا فاعل کبھی ان کے بعد مذکور ہوتا ہے، جیسے فعل زیدن اور فعلت ہندن۔ تو فعلا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے، مگر یہاں لفظوں میں زیدن مذکور ہے۔ اور فعلت ہندن کے اندر، فعلت کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے، ہندن اس کا فاعل ہے، لفظوں میں مذکور ہے۔ اور کبھی پوشیدہ، جیسے زیدن فعلا ای ہوا، ہندن فعلت ای ہیا۔ فائدہ، ماضی کا دوسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے فعلا، اور کبھی مکسور جیسے فعلا، اور کبھی مضموم جیسے فعلا۔ تو آپ جب میزان الصرف اور صرف کی دیگر کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ یہ بات جانیں گے کہ جو میزان ہے، یعنی ترازو، میزان کے معنی آتے ہیں ترازو کے، تو علم صرف کا جو ترازو ہے جس پر ہم صیغوں کو پہچانیں گے، وزن کریں گے، تو وہ لفظ فعلا ہے، فا عین لام۔ اب کبھی
اس میں عین کلمہ مکسور ہو جائے گا، کبھی مضموم ہو جائے گا۔ تو تین ہی اوزان ہیں، فعل، فعل، فعول، اور انہی سے جتنے بھی عربی زبان میں کلمات ہیں انہی اوزان پر آتے ہیں۔ ماضی میں کوئی مضموم ہو جائے گا تو مضارع مکسور ہو جائے گا، ماضی میں مفتوح ہوگا تو مضارع مکسور ہوگا، اس طرح بدلتے رہتا ہے، اور جتنے بھی صیغے ہیں سب انہی اوزان پر آتے ہیں۔